نجران کے نصارہ جو ہے نا، ان میں یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پاس گئے، ایک دفعہ ملاقات ہو گئی نا، تو انہوں نے ان کے دل میں ایک اشکال پیدا کر دیا تھا۔ اشکال یہ تھا کہ قرآن مجید میں تم پڑھتے ہو یا اخت ہارون، یعنی مریم سے کہا تھا ان لوگوں نے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کا زمانہ ایک ہی تھا، کیونکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں تو وہ مریم کے بھی بھائی، تو زمانہ ایک لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت کے اندر جانا موسیٰ علیہ السلام کافی مدت پہلے ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کافی مدت بعد ہوئے ہیں۔ یہ اشکال پیدا کیا انہوں نے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذکر کیا تھا انہوں نے۔ تو اس وقت جو ہے نا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آیا، خاموشی اختیار کر لی تھی انہوں نے، خاموشی اختیار، علم نہیں تھا اس کا۔ بعد میں جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہی اشکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ نصارہ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حل کر دیا، جواب دیا کہ کہا کہ تو نے ان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کے ناموں کے ساتھ نام رکھ لیا کرتے تھے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون جو ہے نا وہ پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی تو یہ مریم کے بھائی جو ہے نا، مریم علیہ السلام کے بھائی ہارون، ان کا جو نام رکھا گیا ہے نا وہ ان کے نام کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ بعد والے جو ہے نا پہلوں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، نیک لوگوں کے نبیوں کے نام وہ رکھ لیا کرتے تھے، یہ تھی اصل حقیقت، سمجھ لگی نا۔ تو یہ جواب دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحیح مسلم اور ترمذی اور نسائی میں حدیث آتی ہے یہ عام، بلکہ الفوز الکبیر کے اندر مثال لکھی ہوئی ہے، یہ وہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اشکال جو وارد ہوتا ہے نا ظاہر، اس کا جواب اور اس کا حل، یعنی یہ مفسر کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو اشکالات ہوتے ہیں نا وہ ذکر کر کے نا تو ان کے جواب دے اور حقیقت وہ ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، آگے سمجھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مریم کے بھائی ہیں نا ہارون، یہ وہ نہیں ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں، دو مریم کے بھائی یہ بعد میں ہیں اور موسیٰ کے بھائی ہارون وہ پہلے کے ہیں۔ اس طرح اشکال جو ہے نا حل کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح کا اعتراض ویسے فضول ہوتا ہے، اگر جان کے کوئی کرے نا اس طرح کسی کو اعتقاد رکھتے ہوئے، تو بندہ اس طرح یہ جانا قرآن پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کے کلام پر یا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، وہ بندہ گناہ ہوتا ہے اس کا۔ صرف سمجھنے کے لیے کہ پتہ نہ ہو کسی کو، کوئی سوال کر لے اس طرح کا اشکال، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سمجھنے کے لیے اگر کوئی کر دے کہ پتہ نہیں ہے تاکہ صحیح جواب ہو۔ اس طرح کے جو ہے نا اشکالات عام مفسرین جو ہے نا وہ تفسیروں کے اندر حل کر دیتے ہیں۔ یہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے نا الکنز الثمین 14 جلدوں میں عربی میں، انہوں نے بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا وہ سوال خود کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، خود سوال کر کے جواب دے دیتے ہیں، بہت سارے یہ پوری تفسیر کے اندر۔ کئی لوگ جو ہے نا آج کل یہ بڑی بڑی ڈگریوں کے دعوے دار بنتے ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر وغیرہ، تو وہ کئی دفعہ اشکالات وارد کرتے رہتے ہیں اور جواب جب دیتے ہیں تو عقل استعمال کرتے ہیں، وہاں عقل کئی دفعہ غلط نکل آتا ہے، جواب صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے سنت کا، حدیث کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کے اندر، یا صحابہ کی تفسیر۔ تو صحابہ کرام عربی زبان میں ماہر تھے، کمال تھا ان کے لیے، کل بھی بتایا تھا آپ کو تفصیل کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی اس طرح کے اشکالات آ جاتے تھے۔
حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیے کرتے تھے۔ جس طرح کل وہ خیط ابیض اور خیط اسود والی مثال آپ نے پڑھی، اسی طرح بعض ظلم لفظ جو آیا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اس میں ظلم کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے نا، تو یہ بھی وہ بھی اشکال کی مثال بن سکتی ہے نا، ظلم یعنی لفظ میں اشکال، خیط ابیض خیط اسود میں اشکال جو پیش آ گیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا تھا، اصل مطلب بتا دیا۔ تو اس طرح جو متشابہ آیات کی پیروی کرنا، اس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ بندہ جو ہے نا قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا وہ غلط کر بیٹھتا ہے، کیونکہ متشابہ اور محکم آیات جو ہے نا ان میں قاعدہ یہ ہے کہ متشابہ کو محکم کی طرح لٹایا جاتا ہے، یہ قاعدہ اصول ہے۔ یعنی متشابہ وہ ہوتی ہے جس کا دو یا دو سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتی ہے، یہ الفاظ الکبیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ متشابہ کی تعریف کے بارے میں اختلاف ہے، کئی قول ہیں اہل علم کے، سب سے زیادہ صحیح جو ہے نا یہ لگتا ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ معنوں کا احتمال رکھے، تو محکم ہوتی ہے جو ایک ہی معنی کا احتمال رکھتی ہے، جو اپنے معنی میں واضح ہے، بالکل واضح صریح ہے، بلکہ اصل بنیاد بھی اسی پر ہی ہوتی ہے۔ ہن ام الکتاب کا مطلب یہی ہے کہ محکمات جو ہے نا یہ کتاب کا اصل ہے، یعنی کتاب کے عقائد اور احکام وغیرہ ان کی اصل بنیاد محکم آیات پر ہی ہوتی ہے۔ تو متشابہ کا وہ مطلب مراد لے لینا جو محکمات کے مطابق ہے وہ صحیح ہوگا، اگر کوئی دوسرا مطلب نکالے گا نا جو محکم آیات کے منافی ہے وہ پھر غلط تفسیر کر بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں ہے ہی ٹیڑھا پن، پہلے ہی ان کے نظریے خراب ہیں، پہلے ہی عقیدہ خراب ہے، تو وہ تو جو متشابہ ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں متشابہ کے، یعنی اپنا غلط مطلب وہاں سے نکال کے نہ مراد لے کے اسی کی پیروی کرتے اور لوگوں کے اندر عام پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن راسخین فی العلم جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتے، وہ متشابہ اور محکم کے درمیان موافقت پیدا کرتے ہیں، موافقت اس سے وہ مطلب مراد لیتے ہیں جو محکمات کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی غلط تفسیر کرنے کا ایک سبب ہے متشابہ کی پیروی کرنا، اس کے بارے میں ویسے کافی تفصیل ہے، یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے عام محکم اور متشابہ۔ شیخ عثیمین صاحب رحمہ اللہ کی اصول تفسیر پر ہے ایک تفصیلی کتاب، اصول تفسیر، مقدمہ فی اصول تفسیر، شیخ الاسلام کا جو مقدمہ فی اصول تفسیر ہے اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، ویسے ایک علیحدہ بھی کتاب ہے ان کی اصول تفسیر پر تفصیلی، تو اس میں بسط کے ساتھ بحث لکھی ہوئی ہے محکم اور متشابہ کے بارے میں، کافی مثالیں بھی ہیں اس کی۔ یہ نصارہ جو ہے نا یہ اہل زیغ، انہی کے بارے میں یہ آیت ویسے تو نازل ہوئی تھی، اما الذین فی قلوبہم زیغ، یہ نصارہ نجران کے نصارہ ہی آئے تھے جنہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض کیا تھا، یہ ظاہر کیا تھا ذکر، جو ابھی آپ مثال سنی آپ نے یا اختہ ہارون والی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، الوہیت مسیح کے وہ قائل تھے، ابنیت مسیح کے وہ قائل تھے، اور ان کو اس طرح مخلوق نہیں سمجھتے تھے، اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے کہ ان کا باپ نہیں ہے، تو انہوں نے اشکال ظاہر کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ، تو کلمہ جو ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے، تو عیسیٰ جو ہے نا اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے،
غیر مخلوق، لہذا وہ الہ ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا انہوں نے غلط استدلال کیا تھا۔ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کلمۃ القاھا الی مریم۔ اب کلمہ جو ہے نا اس لفظ میں اشتباہ ہے، اشتباہ کلمہ، کیونکہ کلمہ سے مراد ایک تو یہ کلمہ یعنی اللہ کا کلمہ، اللہ کی صفت یعنی، اور ایک کلمے سے مراد جو ہے نا یہ اللہ کا کن کہنا اور کن کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دینا، ایک یہ معنی ہے اس جگہ پر۔ اب یہ متشابہ ہے، یعنی دو معنوں کا احتمال رکھتا تھا، ایک معنی صحیح ہے اور ایک معنی غلط ہے۔ نصارہ نے جو غلط مراد تھی نا وہ لے لی، غلط معنی مراد وہ لے لیا مراد۔ تو اب محکم کے مطابق کون سا معنی ہے؟ محکم کے مطابق وہ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کے ساتھ پیدا کیا۔ تو یہاں سے یہ ہے کہ عیسیٰ مخلوق ہے، سمجھ لگی نا، کلمہ کن کے ساتھ۔ اس کی صریح دلیل وہ بھی ہے جو اسی صورت کے اندر ہے، یہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، کن کہہ کے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کہہ کے جو ہے نا پیدا کیا ہے۔ یہاں بھی ایک اشکال ظاہر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، قرآن میں ہے لما خلقت بیدی، ہاتھوں کے ساتھ، تو ادھر آیا کہ کن کے ساتھ۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ ان کا جو بدن ہے نا یہ ہاتھ کے ساتھ بنایا تھا، بدن یعنی مٹی سے، انسانی جو شکل و صورت والا انسان یہ مٹی سے ہاتھ سے بنایا ہے، مٹی سے ہاتھ استعمال کر کے، ہاتھ کے ساتھ۔ یہ تو یہ لما خلقت بیدی ہے۔ باقی یہ تو ابھی مٹی کے ہی تھے، ان کے اندر روح نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں بینائی، قوت بینائی نہیں تھی، زبان کے اندر قوت گویائی نہیں تھی، کانوں کے اندر قوت شنوائی نہیں تھی، اسی طرح عقل وہ نہیں تھی، عقل، سمجھ، فہم، علم کچھ بھی نہیں تھا، جامد تھے، جامد، جرا مٹی جامد ہوتی ہے، غیر متحرک، اور ان کے اندر یہ سارا جو ہے نا نظام، سارے نظام یہ نہیں تھے، ہضم کا نظام ہے مثلا، دل کا نظام، پھیپھڑوں کا نظام، گردے کا نظام، آنتڑیوں کا نظام، سانس کا، یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کن کے ساتھ ہے، یہ ہے کن کے ساتھ ہے، کن تو وہ انسان یعنی بن کے دیکھنے والے، بولنے والے، سننے والے، سمجھنے والے ہیں، ساری قوا جو ہے نا قوتیں ان کے اندر ظاہری باطنی وہ ان کے اندر کن کے ساتھ جو ہے نا وہ پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے، یہ نصارہ کا رد اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو نا کہ عیسیٰ کا باپ نہیں لہٰذا وہ ابن اللہ ہے، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، تو وہ تو ابن اللہ نہیں ہے۔ جب جس کا ماں باپ دونوں نہ ہوں وہ ابن اللہ لازم نہیں ہے، تو جس کا صرف باپ ہی نہ ہو، ماں ہو اس کی، تو وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قیاس اولویت کے ساتھ ان کا رد کیا ہے، قیاس اولویت کے ساتھ، کہ جب آدم ابن اللہ نہیں ہے، جبکہ ان کا ماں باپ دونوں نہیں تھے، وہ ابن اللہ نہیں ہے، تو عیسیٰ جن کی ماں تو ہے پھر باپ نہیں ہے، تو وہ ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ بالاولیٰ ہی ابن اللہ نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ کن کہہ کے جو ہے نا، یہ کلمہ سے مراد ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن کہنا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ادھر بھی یہ ہے خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ یہ جلالین کے اندر لکھا ہوا ہے، یکونو جو ہے نا اس کے لکھا ہے کانا، یعنی یکونو کانا کے معنی میں ہے، قال لہ کن، قال لہ کن فکانا، یعنی مضارع ماضی کے معنی میں کیا ہے جلالین کے اندر، خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فکانا، یعنی کن کہا تو وہ ہو گیا، یعنی اسی وقت ہی ہو گیا۔ اس کی مثال اس طرح ہی سمجھ لیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے
پرندے کی شکل بناتے تھے، پرندے کی شکل کی طرح. اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہ باذن اللہ جو ہے نا، یہ کلمہ کن کہنا ہے، یعنی کن کے ساتھ. وہ اللہ کے اذن کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اذن شرعی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ایک اذن کونی ہوتا ہے. عقیدے کی کتابوں میں اس کی تفصیلات ہے، شرح کی تحاویہ میں بھی ہے، بخاری شریف کے اندر بھی کتاب التوحید کے اندر باب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا اذن کونی اور اذن شرعی، یا امر کونی امر شرعی، جس طرح ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. بلکہ تحریم بھی لکھا شرح کی تحاویہ کہ تحریم کونی تحریم شرعی. یہ اللہ تعالیٰ کا کن یہ کہنا، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، صفت تکوین. یعنی یہ ایسے بھی پتہ چلتا ہے انما امرہ اذا ارادہ. یہ کلمہ انما آ گیا نا شروع میں، کل بتایا تھا طرق القصر، ان میں القصر بے انما، یعنی انما کے ساتھ قصر حصر، یعنی اس صفت کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. یہ کسی صفت کو خاص کرنے کے لیے ایک موصوف کے ساتھ. تو یہاں اللہ کے ساتھ اس صفت کو خاص کرنے کے لیے انما آیا ہے کہ یہ صرف اسی کی صفت ہے، یہ اسی کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے کہ کن کے ساتھ جو ہے نا جو چاہے کرے. یہ اب عیسیٰ علیہ السلام تو وہ مٹی سے صرف پرندے کی شکل ہی بناتے تھے نا، صورت. تو یہ پرندہ جو بن جانا ہے نا، پرندہ جاندار، دیکھنے والا، سننے والا، اڑنے والا، پھر کھانے پینے والا، آواز نکالنے والا، یہ اللہ نے کیا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی استطاعت میں نہیں تھا. یہ سمجھ لگی نا. تو یہ عیسائیوں کا جو ہے نا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کلمۃ اللہ جو لفظ اس سے جو انہوں نے مراد لے لیا ہے نا وہ غلط ہے. اسی کو کہا گیا کہ یہ متشابہ کے پیچھے چلتے ہیں، متشابہ کے پیچھے. اہل زیغ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر پہلے سے ہی ٹیڑھا پن تھا، ان کا پہلے سے ہی یہ نظریہ تھا، غلط نظریہ. تو اس نظریے کی بنا پر انہوں نے کلمۃ اللہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہا گیا قرآن مجید کے اندر، اس سے اپنا مقصد جو ہے نا وہ نکال لیا، غلط نظریہ نکال لیا، استدلال کر لیا. تو اب محکم آیتیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، دیکھو عبد اللہ نے فرمایا. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو سب سے پہلا کلمہ، یہ اللہ نے ان کو قوت گویائی دی تھی نا، پہلے دن کے تھے عیسیٰ علیہ السلام، پہلے دن کے. قال انی عبد اللہ، یہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ کے حکم سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ. آگے انہوں نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. اس طرح کی جو آیات ہیں یہ محکمات ہیں، محکمات. تو ان پر بنیاد ہوتی ہے عقیدے کی اور عمل کی، محکم آیتوں پر. لیکن ان نصارہ نے جو ہے نا بنیاد کس پر رکھی؟ متشابہ پر، اور غلط مراد لے لیا، اس سے اپنا مقصد نکال لیا جو کہ غلط ہے. کئی جو ہے نا اس طرح تفسیروں کے اندر متشابہ سے استدلال کر کے جو ہے نا نظریہ اپنا بھی ان کا غلط ہوتا ہے، اور لوگوں کے نظریات بھی اس طرح فاسد بنا دیتے ہیں وہ غلط استدلال کر کے. جتنی یہ اہل بدع کی جو تفاسیر ہے نا ان کے اندر ایسے ہی ہے. اہل بدع کی تفاسیر یہ سوچ کے جو ہے نا تفسیریں ان کی بھی پڑھنی چاہیے، تفسیروں کے تعارف اور ان کے منہج اسلوب. بلکہ جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان کے عقائد اور نظریات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کا مفسر ہے. جتنے یہ فرقے ہوئے ہیں اہل بدع کے متقدمین میں جو پرانے دور میں تھے، تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد کئی مفسرین انہوں نے بھی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں. معتزلہ نے تفسیریں لکھی ہیں،
اور اس طرح متصوفہ نے تفسیریں لکھی ہیں، اور اہل تشیع کی تفسیریں، باطنیوں کی تفسیریں، ان کے تعارف کے لیے یہ کتاب ہے التفسیر والمفسرون۔ کل بتائی تھی میں نے ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کی، اس طرح ایک اور کتاب بتائی تھی المفسرون بین التاویل والاثبات فی آیات الصفات، محمد بن عبد الرحمن یہ مصنف ہیں اس کے لکھنے والے، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اس میں بھی تعارف ہے تفسیروں کا، سلفی تفسیر اور خلفی تفسیر، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اہل علم لکھتے ہی رہتے ہیں تفاسیر کے بارے میں، تفاسیر کا تعارف۔ یہ کتاب پروفیسر غلام احمد حریری رحمہ اللہ کی یہ بھی بتائی تھی، اردو کے اندر ہے یہ التفسیر والمفسرون۔ تفسیروں کا تعارف وغیرہ جو ہے نا پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک کتاب اور بتائی تھی الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب تفسیر، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اصول تفسیر جو ہوتی ہے نا، اصول تفسیر کی کتابیں، ان میں بھی کافی بتا دیتے ہیں ویسے محققین علماء۔ تو ایک کتاب یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم هُوَ بِدْعَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ۔ یعنی اہل سنہ والجماعہ کا یہ کہنا ہے ہر فعل یا ہر قول کے بارے میں جو صحابہ سے ثابت نہیں، اہل سنہ اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہوا بدعہ، یہ نیا قول ہے، بدعت ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، کیونکہ اگر یہ خیر ہوتی یا بلائی ہوتی یا اچھا قول یا اچھا عمل ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل کرتے، صحابہ نے ہم سے پہلے وہ کرنا تھا وہ کام، اگر یہ خیر کا کام ہوتا۔ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِّنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا، کیونکہ صحابہ کرام نے خیر کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت نہیں چھوڑی مگر انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، جلدی وہ کرتے تھے۔ وہ یہ اس طرح کی باتیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ مقدمہ فی اصول التفسیر ہے نا، اس کے اندر بھی ہے۔ اس طرح اقتضاء الصراط المستقیم کتاب ہے مستقل، پوری بڑی کتاب ہے یہ، اس میں بھی اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں۔ اہل بدعہ کے خلاف تو بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں عربی کے اندر، شیخ امین صاحب کی کتاب العلماء بھی چھپ گئی ہے، یہ بڑی طویل کتاب ہے اور جامع ہے۔ اس طرح شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ کی کتابوں سے اخذ کی گئی کتاب قاموس البدع، اردو کے اندر اس کا نام ہے بدعات کا انسائکلوپیڈیا، موٹی کتاب ہے یہ۔ ان کی تمام کتابوں سے یہ مواد جو ہے نا علیحدہ ان کے کسی شاگرد نے نکالا ہے، میرا خیال یہ مشہور بن حسن آل سلمان ابو عبیدہ حافظہ اللہ، انہوں نے لکھی ہے، یہ موٹی کتاب ہے بڑی۔ ایک کتاب ادھر ہمارے شیخ یہ مولانا علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر محدث امن پوری حافظہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے اقامت البرہان علی نور العرفان، کل یہ اشارتاً بتائی تھی۔ اس میں یہ نور العرفان تفسیر ہے قرآن کی، اس میں جو غلط نظریات ہیں نا ان کا تعاقب کیا ہے اور نقد لکھا ہے، اس سے بھی کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرح غلط تفسیریں کرتے ہیں۔ یہ آپ ضرور پڑھیں، کتاب اچھی کتاب ہے یہ بہت اچھی کاوش ہے شیخ صاحب کی۔ تو یہ جو ہے نا منکرین حدیث، ان کی تفسیر بہت ہی غلط ہوتی ہے،
مفسرین کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ کئیوں کے عقائد اور نظریات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتے، وہ اپنے نظریات کے مطابق ہی تفسیر کرتے ہیں۔ کئی تو حدیث کو حجت ہی نہیں سمجھتے، حدیث نبوی کو حدیث کا خیال نہیں رکھتے، وہ اپنی عقل کے ذریعے وہ تفسیر کرتے ہیں، اس لیے وہ غلط تفسیر کر جاتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اعجاز کے خلاف ہیں، یعنی معجزات کے خلاف ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بنیاد اس پر ہے کہ ہر شے جو ہے نا اپنے ظاہری سبب کے ساتھ ہوتی ہے، ظاہری سبب۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک یہ معجزہ جو ہے نا معجزات، ان کا کوئی ظاہری سبب وہ نظر نہیں آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مثلا کسی شے کا بدل جانا اپنی حقیقت، موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا تھا، یا سانپ سے پھر عصا لاٹھی بن گئی، یہ معجزہ ہے۔ ان کی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری سبب تو کوئی بھی نہیں، کہتے ہیں ہر شے اپنے سبب کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جس طرح کا سبب ہوگا ظاہری اسی طرح وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو مثلا آگ جو ہے نا یہ جلانے کے لیے ایک قوی سبب ہے، آگ میں جو شے ڈالی جائے نا وہ جل جاتی ہے، اس کی طبیعت ہے کہ جلانا۔ اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ یہ اس چیز کے جو ہے نا خلاف ہے، یہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آگ جلائے نا، یہ خرق عادت ہے، معجزہ ہے۔ اس طرح پتھر سے پانی کا نکل آنا، پتھر سے پانی کا نکل آنا، یہ بھی اس طرح کوئی انگلیوں سے پانی کا نکل آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکل آنا، یہ معجزات تو بہت زیادہ ہیں، علیحدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر معراج، زمین سے اوپر چلے جانا، تو تھوڑے وقت کے اندر، رات کے کوئی صحیح حصے کے اندر، یہ عقل کے وہ کہتے ہیں کہ خلاف ہے، ہو نہیں سکتا اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، صحیح سلامت کنارے پر، مچھلی نے ان کو نگل دیا۔ یہ یا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر یوسف علیہ السلام کا کرتا جو ہے نا وہ ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، یہ اعجاز ہے۔ اسی طرح کئی واقعات ہیں۔ تو یہ جب تفسیریں لکھتے ہیں نا تو اس طرح کی آیتوں کی تفسیر غلط کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کئی تفسیریں ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، غلط تفسیریں، تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تفسیری مواد کے اندر بہت سارا مواد اس طرح کا گھسوڑ دیا گیا ہے۔ ایک تفسیر احمدی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح انکار اعجاز، معجزات، یہ عام جن کو یہ کہا جاتا ہے سر سید احمد خان، ان کی تفسیر احمدی، اس کے اندر بھی اس طرح علامہ محمد پرویز کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اسی طرح ہی بھری پڑی ہیں۔ تحریفات ہی ان کو تو کہنا چاہیے، تفسیر تو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تفسیر ہے، یہ تحریفات ہوتی ہیں حقیقت میں، لیکن یہ نام اس کا تفسیر رکھ دیتے ہیں کہ تفسیر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جو تعویل کرنے والے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اندر، وہ نام تعویل رکھ لیتے ہیں، تعویل، حالانکہ حقیقت میں تعریف ہی ہوتی ہے وہ۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نام تعویل رکھتے ہیں لیقبلا، تاکہ قبول کر لی جائے، حالانکہ حقیقت میں وہ تحریف ہوتی ہے۔ اگر تحریف کہیں تو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا نا، کیونکہ تحریف کے تو سبھی خلاف ہیں، عامی بندہ وہ بھی خلاف ہے تحریف کے، کہ تحریف صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ لیکن تعویل لفظ بول کے انہوں نے وہ اپنی تحریف پر جو ہے نا پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح یہ لوگ بھی اسی طرح ہی نام تفسیر ہی رکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ غلام احمد پرویز نے یہ مفہوم القرآن یا لغات القرآن
اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور کبھی لغت پر سہارا ہوتا ہے، یعنی لغت پر کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے. یہ پہلے میں نے بتایا تھا لغوی معنی اور شرعی معنی. شرعی معنی مقدم ہوتا ہے لغوی معنی پر. تو اس طرح مجاز کے سہارے جو ہے نا وہ حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں مجاز کے سہارے. تو بعض مثالیں ادھر لکھی ہیں میں نے. یہ غلام احمد پرویز اس نے یہ ایک پہلے تو یہ تمہیدی طور پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت، آپ کی نبوت ہے نا، تو نبوت کے منصب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ 3 بیان کیے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک تلاوت آیات ہے، دوسرا یہ تزکیہ نفس، تیسرا ہے تعلیم کتاب و حکمت. اس آیت پر جو ہے نا میرا ایک خطبات چھپے ہوئے ہیں 40، اس میں تفصیل ہے اس کی، کافی بست کے ساتھ باس ہے ہر ایک پر. تو یہ پرویزی جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی منصب تھا، یعنی تلاوت آیات. قرآن وہ نازل ہوتا تو آپ پڑھ کے سنا دیتے تھے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام چونکہ عربی زبان جانتے تھے تو وہ سمجھ لیتے تھے. یہی سمجھتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 3 ذکر کیے ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت. یہ 3. تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبین جو ہے نا قرار دیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. دیکھو نا آپ مبین ہیں. مبین کا معنی تھا کھول کھول کر بیان کرنے والا. کل بتایا تھا اسی کے بارے میں کہ آپ نے اپنے قول کے ساتھ بھی کھول کھول کے بیان کیا، اور آپ نے اپنی عملی صورت میں آپ کی سیرت اور آپ کا عمل، یہ اس کے ذریعے بھی قرآن کی تبیین ہوئی ہے. کل مثالیں آپ سن چکے ہیں اس کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے 44 نمبر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. یہ اس طرح فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. سورۃ مریم 97 نمبر آیت کریمہ. ادھر بھی دیکھو، جس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو آپ کی زبان میں صرف اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو بشارت دیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں. دیکھیں نا اس میں آ گیا ہے آپ کی زبان میں آپ اپنی زبان کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کی تفہیم کرتے تھے، تبیین کرتے تھے آپ کی زبان. تو اس سے بھی واضح پتہ چلتا ہے کہ تأثیر جو ہے نا یہ آپ کی زبان کے ساتھ ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہاں بھی بلسان کا لفظ آ گیا کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے، آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ سورہ دخان کی 58 نمبر آیت کریمہ ہے. اس سے یہی نکلتا ہے نا کہ قرآن پاک کو جو خود سمجھنے کی کوشش کرے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر ہی کہے کہ آپ ہی مجھے قرآن کی سمجھ ہے سب کی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ انکار کر دے، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن کی صحیح تفسیر کبھی نہیں کر سکے گا. آیتوں کا مطلب بگاڑے گا، غلط کرے گا، فاسد مطلب. تو اس لیے دیکھ لیں یہ لوگ جو قرآن مجید احادیث کی ضرورت نہیں نہ سمجھتے، یہ بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں. یہ تاکہ ان میں سے کئی نماز کے بھی منکر ہو گئے ہیں.
نماز کے بارے میں ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ ایک گروہ ان کا ہے جو 5 نمازوں کا قائل ہے، ایک گروہ ان کا 4 نمازوں کا قائل ہے، ایک گروہ 3 نمازوں کا قائل ہے، ایک گروہ 2 نمازوں کا قائل ہے، اور ایک کہتا ہے ایک ہی نماز ہے 24 گھنٹے میں، اور ایک گروہ ایسا بھی غالی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک بھی نماز نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ نماز لفظ نہیں بولتے، کہ قرآنی صلاۃ لفظ بولتے ہیں۔ پھر صلاۃ کی بھی عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہیں یہ لوگ، صلاۃ کی، زکوٰۃ کی بھی تعویلیں، جہاد کی بھی تعویلیں، ہر بات کی تعویلیں۔ یہ تعویلیں ایسی کرتے ہیں جو بات نہیں کرتے تھے، باطنیوں نے، یہ باطنیوں کی تفسیریں جو ہے نا ان کا بھی تعارف ہے، یہ ان کتابوں کے اندر جو پہلے میں نے بتائی ہے، باطنیوں کی تفسیر یہ سب سے زیادہ خطرناک اور غلط تفسیر ہے باطنیوں کی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ التفسیر والمفسرون جو ہے نا ڈاکٹر محمد حسین صاحبی کی، اس میں ان باطنیوں کی تفسیر کا بھی تعارف ہے، باقاعدہ انہوں نے لکھی ہیں عربی کے اندر تفسیریں، تو غلط تفسیر کرتے ہیں، بہت دور کی یعنی غلط گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ منکرین حدیث کی جو قرآنی تفسیر تو نہیں اس کو کہنا چاہیے، بلکہ قرآنی تحریف کہنا چاہیے، یا قرآنی تحریفات کہا جائے۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے نا ان کی جو عام قرآنی اجماعی یہ مصطلحات ہیں، معراج ہے مثلا، معجزات ہیں، یا قرآنی الفاظ کی جو اجماعی تفسیریں ہیں تمام اہل سنہ کا جس پر اتفاق اور اجماع ہوتا ہے، ان سے جو مراد اصل ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، قربانی یہ اسلامی شعائر ہیں، ان کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا تبدیلیاں کر دی ہیں خود آپ تفسیر کر کے۔ یہ معجزات کی نفی جو کرتے ہیں نا، یہ اس طرح یہ میں نے پہلے اشارتاً کہا ہے، یہ آیت کریمہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، آگ کے اندر جو ڈال دیا تھا کافروں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یہ کونی جو ہے نا یہ کن کی ہے نا مؤنث، کن کونا کونو کونی، مؤنث کے لیے کونی ہے نا، مذکر کے لیے کن۔ یہ کن جو ہے نا یہ اذن یعنی کن، یہ اذن کونی بنتا ہے، یہ اذن کونی یعنی حکم کونی کہہ لیں یا امر کونی کہہ لیں، یہ امر شرعی نہیں ہے، کونی ہے۔ شرعی امر ہوتا ہے مثلا اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، یہ شرعی اذن ہے یا شرعی امر ہے۔ یہ کن جو ہے نا ادھر یہ کونی امر ہے، کونی امر۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ظاہر ہوتی ہے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ جو جامد ہے، جامد بے جان شے جس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کونی امر دے سکتا ہے۔ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ہر شے اللہ کے امر کے تابع ہے، کل اللہ قانتون، ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حکم سے مراد کونی حکم ہے، کونی حکم ہے، کیونکہ شرعی حکم جو ہوتا ہے نا اس میں کئی نافرمانیاں بھی کر لیتے ہیں نا، نماز قائم کرو، کئی پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ادا کرو، کئی دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے، ہے نا مخالفت کرنے والے۔ لیکن امر کونی جب آ جائے نا، اس میں یہ لازم ہے کہ جس کو کہا گیا وہ اسی طرح ہی ہو جائے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، یعنی حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، کوئی بھی ہو، ہر شے اللہ کے اذن کونی کے تابع ہے۔ یہاں آگ جو ہے نا یہ جمادات میں سے بے جان ہے، حیوانات میں سے نہیں ہے آگ، اللہ نے اذن کونی کر دیا نا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یہ سورۃ انبیاء کی 69 نمبر آیت کریمہ ہے۔ یہ حیوانات جو ہے نا ان میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کونی امر کے ساتھ تصرف کر دیتا ہے۔ یہودی تھے نا، انہوں نے
نافرمانیاں کی نبیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی بہت نافرمانی کی تھی، جو بھی حکم آتا تھا نافرمانی کرتے تھے، مغضوب علیہم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کونوا قردۃ خاسئین، یہ کون، یہ اذن یا امر کونی ہے، یہ کونوا قردۃ خاسئین، اسی وقت ہی وہ بندر بن گئے تھے، ذلیل رسوا۔ یہ کون، سمجھ لگی نا؟ تصرف کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ جس طرح تصرف کرنا چاہے نا کسی شے کے اندر، کونی امر، اسی وقت وہ شے اسی طرح ہی ہو جائے گی جو اللہ کا ارادہ ہے نا، اسی کے مطابق۔ آگ بہت گرم ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، جلا دیتی ہے، لیکن ادھر اذن کونی ہو گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی، زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی، سلامتی والی، بردن و سلامن علی ابراہیم، یہ اذن کونی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب نار سے مراد جو ہے نا یہ حصی آگ جو ہے نا، یہ عام آگ جس میں انہوں نے ڈالا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، یہ آگ ہے، یہ آگ۔ لیکن غلام احمد پرویز جو ہے نا وہ مجازی مفہوم متعین کرتا ہے، مجازی مفہوم، یہ ان کا بڑا ایک ہتھیار ہے مجاز، حقیقت کی نفی کرنے کے لیے مجاز کے سہارا لے کے نا اصل جو حقیقت ہوتی ہے نا اس کا انکار ہی نفی کر دیتے ہیں۔ اسی پر بنیاد ہے انکار معجزات کی، کہ مجاز کہہ کے جو ہے نا وہ نفی کر دیتے ہیں حقیقت کی۔ ادھر بھی اس نے ترجمہ ہی غلط کر دیا، ترجمہ کیا ہے کہ وہ ابراہیم کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ کو یوں بھڑکا رہے تھے۔ دیکھو ادھر وہ حصی جو آگ ہے نا جو جلا دیتی ہے، یہ مراد نہیں لی اس نے، یہ عداوت کی آگ جو ہے نا، یعنی دل کے اندر ایک عداوت ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کافر جو تھے ان کے دلوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عداوت تھی اور انتقام لینا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ انتقام کی جو حرارت تھی نا دلوں کے اندر، اسی کو آگ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یہ کہتا ہے وہ اسی کو آگ کے ساتھ تعبیر کیا۔ آگے کہتا ہے اور ہم ایسا انتظام کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا انتظام کر رہے تھے کہ اس آگ کے شعلے سرد پڑ جائیں، یعنی ان کے دلوں کی جو حرارت ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، وہ ہم ٹھنڈا کرنے چاہتے تھے کہ وہ سرد پڑ جائے، ٹھنڈی، اور وہ ابراہیم کو کوئی گزاند نہ پہنچا سکے، نہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یعنی ہم نے ان کے دلوں کی وہ جو عداوت اور انتقام کی تھی نا حرارت، وہ ہم نے ٹھنڈی کر دی، یعنی حالات اس طرح کے بنا دیے کہ وہ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے اصل، یعنی جو معجزہ بنتا تھا نا اس کا انکار کر دیا اس نے، کیونکہ آگ کا کام تو ہے جلا دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تصرف کیا ہے، کن کہہ کے تصرف، تو معجزہ جو ہوتا ہے نا اس میں تصرف ہوتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن گئی تو تصرف ہو گیا نا اس کے اندر، کہ اس کی حالت بدل دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی بے جان لکڑی تھی وہ، اس کو جاندار بنا دیا، پھر شکل سانپ کی، آنکھیں وغیرہ سارا اس کے اندر حرکت، نظام چلنے کا، کاٹنے کا، ڈسنے کا، وہ اس کے اندر سارا بنا دیا۔ یہ تصرف تھا، یہ کن کے ساتھ ہے، یہی ہے معجزہ۔ تو جس طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے پتھر سے جو ہے نا پیدا کر دی تھی، پتھر سے، حالانکہ پتھر بے جان ہے تو اس سے جاندار جنا نکال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اعجاز، یہ اس کا منکر تھا، یہ غلام احمد پرویزی جو منکرین حدیث کا سرکردہ تھا اپنے دور میں۔ مفہوم القرآن ایک کتاب لکھی ہے، مفہوم القرآن، اس کی دوسری جلد ہے، 741 صفحہ ہے اس کا، جس میں جو ہے نا یہ قرآن کا مفہوم اپنی طرف سے متعین کرتا ہے، قرآن کا مفہوم اپنی طرف سے متعین کرتا ہے۔ تو یہ مجازی مفہوم مقرر کرتا ہے
ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے معجزانہ طور پر بچنے کا انکار کیا، کیونکہ وہ معجزات کے بھی منکر ہے، اور معتزلی بھی معجزات کے منکر تھے۔ پرانے معتزلہ جو ہے نا وہ بھی معجزات کے منکر تھے پرانے، یہ اصل میں انہی کی شاخ ہے۔ وہ بھی حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے، خاص کر کے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو خبر واحد ہے، خبر واحد سے نہ کسی شے کی حرمت ثابت کی جا سکتی ہے، نہ فرضیت ثابت کی جا سکتی ہے، نہ رکنیت، نہ شرطیت، اور یہ بنائے ہوئے تھے ان کے اصول، ظنیات کہہ کے ٹھکرا دیتے تھے خبر واحد کو کہ یہ ظنی ہے، سمجھ لگی نا۔ یہ علیحدہ ایک موضوع ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے رد میں صحیح بخاری کے اندر کتاب و اخبار الاحاد جو ہے نا وہ قائم کی ہے، کتاب و اخبار الاحاد، اور ان سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ میں اس پر سیر اصل بحث لکھی ہے، حدیث کی حجیت پر، یہ معتزلہ کے رد میں۔ تو امام شافعی کے دور میں بھی تھے یہ معتزلہ، بلکہ ان کے دور سے پہلے بھی تھے، یہ امام مالک کے دور میں معتزلہ تھے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ تو لیکن اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ سلام جو ہے نا یہ مصدر ہے، اسم مصدر، اس میں مبالغہ ہے، یعنی بہت سلامتی والی، مصدر اسم فاعل یا اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، بہت سلامتی والی۔ مصدر کے ساتھ اگر تعبیر کی جائے نا تو یہ مبالغہ ہوتا ہے، جس طرح زید عدل، عادل کی جگہ پر عدل ذکر کیا جائے تو مبالغہ، یعنی بہت سلامتی والی، بہت۔ اچھا، یہ صحیح معنی ہے۔ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب اس آگ سے حقیقی آگ ہی مراد ہے، لیکن پرویز نے اس سے ابراہیم کے خلاف عداوت اور انتقام کی آگ مراد لی ہے، جو کہ قرآن کے ظاہر کے بالکل خلاف ہے، حقیقت کے ہی خلاف ہے۔ یہ ایک مثال ہوگی۔ دوسری مثال یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرہ، یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تھا، فارتد بصیرہ، یہ سورۃ یوسف کی 96 نمبر آیت کریمہ میں ہے۔ یہ تو پرویز نے اس کا غلط معنی کیا، ترجمہ یہ کیا کہ چنانچہ جب وہ قافلہ کنعان پہنچ گیا، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے نا جس قافلے میں آئے تھے، کہ جب وہ کنعان پہنچ گیا اور خوشخبری دینے والے نے یوسف کا کرتا یعقوب کے سامنے کیا تو اسے یقین آ گیا۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یعنی کرتا ان کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا، وہ کرتا دیکھ کے جو ہے نا سمجھ گئے کہ یہ میرے بیٹے کا کرتا ہے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا تو یقین آ گیا کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ فرتدہ بصیرہ کا معنی لکھا ہے کہ ان کو یقین آ گیا، بصیرہ۔ لیکن اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر اس کے چہرے پر، یعنی یعقوب کے چہرے پر وہ قمیص ڈالا، یعنی یوسف کا قمیص ڈالا، اسی وقت ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ فرتدہ بصیرہ یعنی بصیر ہو گئے، وہ بصیر یعنی دیکھنے والے۔ یہ بصیر جو ہے نا بصارت سے ہے، بصارت سے یعنی دیکھنے والے ہو گئے، لیکن اس نے جو ہے نا بصارت سے مراد نہیں لیا، وہ دوسرا مراد لے لیا ہے کہ یقین آ گیا، یعنی بصیرت جس طرح ہوتی ہے نا کہ ان کو سمجھ آ گئی، یقینی طور پر سمجھ گئے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ اس میں اعجاز کا انکار ہے، کیونکہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی، تو اس کی نفی کی ہے اس نے اس ترجمے کے اندر۔ تو قرآن سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈالا تو ان کا معجزانہ طور پر ان کی بنائی واپس آ گئی۔
یہ چونکہ معجزات کے منکر ہیں اس لیے انہوں نے فرتدہ بصیرہ کا معنی ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، یعنی یعقوب کو یقین آ گیا کہ میرا بیٹا واقعی زندہ ہے، یہ غلط معنی بیان کیا ہے۔ تیسری مثال یونس علیہ السلام، وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہ سورۃ صافات 143 اور 44 نمبر آیت کریمہ ہے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ ادھر مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد معجزانہ طور پر باہر نکلنا، یہ معجزہ تھا، معجزانہ طور پہ ہے یہ، کیونکہ عام طور پہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ مچھلی جس کو نگل لے نا کہ اس کو باہر جانا صحیح سلامت ہے، نگلنے کے بعد ایسے عام ہوتا نہیں ہے، معمول کے یہ خلاف ہے، خرق عادت۔ تو معجزہ وہی ہے نا جو معمول کے خلاف ہو، عام معمول کے خلاف ہو، تو یہ عام معمول کے خلاف ہو گیا نا، یہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہی ہے، لیکن اس نے اپنی عقل سے اس آیت کا غلط مفہوم متعین کیا، یہ ترجمہ غلط کر دیا، کہتا ہے کہ لیکن اس نے یعنی یونس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، بہت ہاتھ پاؤں مارے، انتہائی جدوجہد کی اور مچھلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، مچھلی کی گرفت سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، یعنی مچھلی نے نگلا ہی نہیں، یعنی اپنی تیراکی کے ساتھ جو ہے نا وہ بچ گئے تھے، ہاتھ پاؤں مارے انہوں نے، بچنے کی کوشش کی تو اپنے آپ کو مچھلی کی گرفت سے بچا لیا۔ آگے کہتا ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا، یعنی یونس اگر ایسا نہ کرتا اور بہت اچھا تیراک نہ ہوتا، یعنی پانی کے اندر تیرنے والی نا، تیراکی والی یہ حالت اختیار نہ کرتے تیراکی، تو مچھلی اسے نگل لیتی، مچھلی اسے نگل لیتی، کہ تیراک نہ ہوتے، ماہر نہ ہوتے پانی کے اندر تیراکی کرنے میں، تو پھر مچھلی نے ان کو نگل لینا تھا، پھر وہ قیامت تک باہر نہ آ سکتا، قیامت تک باہر نہ آ سکتا۔ یہ مفہوم القرآن ہے، 3 نمبر جلد ہے، 1043 صفحہ، 1043 صفحہ۔ یہ غلط مفہوم بیان کیا ہے، نام دیکھو مفہوم القرآن رکھا ہے کتاب کا، کہ کوئی سمجھے کہ اصل جو ہے نا یہ قرآن کا جو مفہوم ہے نا وہ بیان کریں گے، لیکن کتاب کے اندر دیکھو کتنی تحریفات ہیں۔ اب صحیح ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے نا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پھر اس کو یعنی یونس کو مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے والے ہوئے، فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر وہ اللہ کی تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ یوم البعث تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے، اٹھائے جانے والے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ یہ مسبحین کا معنی اس جگہ پر جو ہے نا یہ تسبیح بیان کرنا ہے، تسبیح کا معنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، ہر قسم کے عیب اور نقص سے اللہ کا پاک ہونا بیان کرنا۔ یہ انہوں نے اس نے اس کا ترجمہ اچھی تیراکی کرنا یہ کیا ہے، مسبحین یعنی اچھی طرح تیراکی کرنے والے، لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تسبیح، یعنی یہ تسبیح کے لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سبحانہ کا لفظ جو اس میں آیا ہے نا، یہ اشارہ اس آیت کے اندر مسبحین میں اس طرف ہے، یہ اشارہ سورۃ الانبیاء 87 نمبر آیت کریمہ، وہ من المسبحین جو ہے نا یہ سورۃ صافات ہے 142 تا 144 تک، یعنی سورۃ صافات کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مسبحین لفظ استعمال کیا ہے، اور سورۃ الانبیاء میں
ان کی تسبیح کا کلمہ ذکر کر دیا کہ ان کلمات میں انہوں نے ہماری تسبیح کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ گویا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہی ہو گئی ہے، یعنی ایک جگہ اجمال ہے۔ مسبحین کا ویسے عام طور پہ معنی یہی ہے، ادھر متبادر للذہن سبحان اللہ کہنا، کیونکہ لغت کی کتب لغت کے اندر لکھا ہوا سبح یعنی قال سبحان اللہ، سبح کا معنی قال سبحان اللہ، جس طرح حلل کا معنی تھا قال لا الہ الا اللہ، اور حامدہ یا حمدہ قال الحمدللہ، اس طرح کبرہ قال اللہ اکبر، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اسی سے کئی وہ دوسرے باب نحت ایک نحو کی کتابوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی ایک جملے کو مختصر کر دینا، باب نحت اس کو کہتے ہیں۔ حاشیہ خضری کے اندر اس کا ذکر ہے شروع میں، حمد اللہ قال الحمدللہ، بسملہ قال بسم اللہ، حی اللہ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہاؤ قال سچ قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی اللہ قال حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس طرح یعنی مختصر۔ یہ خاصیات ابواب کے اندر بھی آئی ہے، شافیہ کے اندر ہے، بعض ابواب کے خاصے ان میں ذکر کیا ہوتا ہے اختصار۔ تو سبح کا معنی ہے قال سبحان اللہ، ادھر سبحان کا ہے، یعنی یونس علیہ السلام نے یہ کہا تھا، تسبیح ان کی یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس نے جو ہے نا اس کی تحریف کر دی ہے، وہ اچھی طرح تیراکی کرنے والا یہ ترجمہ کر دیا ہے۔ اس میں ایک تو یہ انکار کیا کہ مچھلی نے اس کو نگلا ہی نہیں، حالانکہ قرآن مجید میں صاف لفظ ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ماضی کے ساتھ کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اس کی بھی نفی کی اس نے، سمجھ لگی نا۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ تیراکی کر کے جو ہے نا وہ بچ گئے تھے، ہاتھ پاؤں مارے خوب انہوں نے مچھلی سے بچنے کے لیے، تو مچھلی نے نگلا نہیں۔ اگر وہ نگل لیتی تو پھر قیامت تک اسی میں کبھی باہر نہیں آ سکتے تھے۔ ادھر تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ نگل بھی لیا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلا دی، انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، یہ قرآن میں ہی ہے فنادیٰ فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں آواز دی تھی کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ یہاں الہ کا لفظ جو استعمال کرنا ہے نا، یہ کیا ہے انہوں نے، یہ وہ مشکل کشائی چاہ رہے تھے کہ اللہ میری مشکل حل کر دے۔ اس سے پتہ چلتا کہ الہ کے معانی میں یہ بھی معنی داخل ہے، یعنی غیبی طور پہ جو ہے نا مشکل حل کر دینا۔ یہ مضطر تھے یونس علیہ السلام، مضطر لاچار بے کس بے سہارا تھے، اس وقت اپنے آپ کو خود بھی بچا نہیں سکتے تھے، وہ نہ کوئی مخلوق میں سے ان کی مدد کو پہنچ سکتا تھا، کیونکہ لوگوں کو تو ویسے ہی پتہ ہی نہیں تھا ان کا کہ کس حالت کے اندر ہیں۔ سمندروں کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر پھر کئی اندھیرے تھے، تو اب ایک ہی ذریعہ تھا ان کا، اللہ مشکل کشا ان کو بچا سکتا، تو ان کو یقین بھی تھا کہ اللہ بچانے پر قادر ہے۔ اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، دیکھو نا ادھر الہ کا لفظ آ گیا، االہ مع اللہ، الہ وہ ہوتا ہے یعنی جو ظاہری وسائل اور ذرائع کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ کون ہی کہے اسی وقت مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا، مچھلی کو حکم ہی دے دیا اللہ نے، تو مچھلی نے ان کو کنارے پر جانا نگل دیا تھا سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ تفسیر جو ہے نا مسبحین کی غلط کی ہے اس نے۔ اس طرح انہوں نے اس حد تک ان کی تحریفات پہنچ گئی ہیں کہ لفظ اللہ کے معنی مفہوم میں بھی تحریف کر دی ہے۔ لفظ اللہ سمجھ لگی نا، لفظ اللہ، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لفظ اللہ کا مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا مفہوم
لکھتا ہے کہ انہوں نے قانون خداوندی سے موافقت پیدا کر لی۔ رضو عنہ کا معنی ہے رضو عنہ، کہ انہوں نے قانون خداوندی سے موافقت پیدا کر لی۔ رضی اللہ عنہم کا معنی لکھا ہے کہ وہ قانون ان کا رفیق بن گیا۔ لفظ اللہ کی جگہ پر جو ہے نا قانون رکھا ہے، قانون، کہ قانون ان کا رفیق بن گیا۔ رفیق یعنی ان کا ساتھی بن گیا۔ یہ ترجمہ بالکل ہی غلط ہے قرآن لفظ اللہ کے معنی میں۔ یہ قرآنی نظام ربوبیت کتاب ہے، 180 صفحہ اس کا، قرآنی نظام ربوبیت 180 صفحہ۔ اس میں جو ہے نا لفظ اللہ کا معنی قانون خداوندی، یہ تحریف ہے، تحریف۔ یہ حدیث رسول کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن کی تحریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی محروم ہی کر دیا ہے۔ اللہ ناراض اور غضبناک ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے کلام کے معنی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ تو اصل میں یہودیوں کی یہ عادت تھی، ان کا طریقہ تھا، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ کلمات کو بدل دیتے تھے۔ معنوی تحریف بھی کیا یہودیوں نے، لفظی تحریفات کے بھی مرتکب تھے وہ یہودی۔ اس طرح اللہ کے لفظ اللہ تو اتنا جامع لفظ ہے نا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ مدارج السالکین کے اندر، فتح المجید کے اندر بھی ان کا قول ذکر ہے کہ اتنا جامع لفظ ہے نا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے نا وہ سب کو جامع ہے۔ یہ لفظ اللہ سب کو جامع ہے، صفات کمالیہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ اس نے سب ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ لفظ اللہ کا مترادف جو ہے نا کہ اسی کا معنی مفہوم ادا کر سکے کوئی لفظ نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ یہی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 982 بار آیا ہے یہ لفظ۔ المعجم المفاہرس الفاظ القرآن دیکھ لینا، جہاں لفظ اللہ ہے اوپر، ساتھ ہی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے 982، یعنی 982 بار آیا ہے لفظ اللہ قرآن پاک کے اندر، 1000 کے قریب۔ تو 18 یعنی عدد کم ہے 1000 سے، 982 بار۔